آج حکومت کے مسائل ہے کہ صاحب وقف بورڈ میں حکومت دخل دے رہی ہے، وقفی پراپرٹیز میں دخل دے رہی ہے. کیا یہ بات کسی سے ڈھکی اور چھپی ہے کہ وقف کی جائیدادوں کے تعلق سے خود ہم مسلمانوں کا جو ہے کتنا اس میں معاملہ خراب رہا ہے؟ قبرستان کی زمینوں پہ لوگ مکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، عیدگاہ کی زمین پہ لوگ مکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے ہم میرے پیارے ساتھیوں؟ نہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس. انسان یہ سوچ کے سب کر رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، مگر کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے میرے ساتھیوں. 60 سال 70 سال مر جانا ہے. آپ کی آنے والی نسلیں مزہ اٹھائیں گی اور قبر میں آپ کو کوڑے لگیں گے، ہمیں کوڑے لگیں گے. مزہ ہماری اولادیں چکیں گی اور اس حرام کمائی کی سزا ہم بھگتیں. یہ کون سی عقل مندی ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے دنیا کی محبت بیجا نہیں ہونی چاہیے. دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے ہمارا نوجوان بھاگ رہا ہے، حرام ریلیشن شپ کر رہا ہے، محبت کے نام پہ جو ہے عشق بازی کے نام پہ حرام راستے اپنا رہا ہے. دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت عورتیں اگر تمہارے نکاح میں آ بھی جائیں تو کیا وہ جنت کی حوروں کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی اگر کوئی عورت زمین میں جھانک دے، زمین میں صرف جھانک دے تو اس کی روشنی سے، اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے. اور فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا ان قوموں کے اوپر برسا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اگر قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی، قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی، فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، تو ہم کوئی دودھ کے دھولے نہیں ہیں، ہم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اگر ہم نے گناہ کو دعوت دی. میرے پیارے ساتھی، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا ان قوموں کے اوپر برسا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اگر بھائیو ایک اور اہم بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے 1 مہینہ عبادات کی، رمضان کے روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، بہت ساری نیکی کے کام کیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان نیکیوں کا اثر ہماری شخصیت پر کیا پڑا؟ اگر آپ کی نمازیں آپ کے اخلاق کو نہیں سدھار سکی، آپ کی تراویح کی نماز آپ کے دل کو نرم نہ بنا سکی، آپ کی عبادتیں آپ کو ایک اچھا انسان نہ بنا سکی، تو معاف کیجئے، آپ نے عبادتیں کی ہیں مگر مشین کی طرح کی ہیں. عبادتوں کا اثر ہمارے دل اور اخلاق پر بھی پڑنا چاہیے. میں ایک حدیث آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے خون اور لوگوں کے مال محفوظ ہوں، جس کی موجودگی میں لوگ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں. اور آگے آپ نے فرمایا والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جنگ کرے اللہ کی اطاعت. میرے بھائیوں، ہم جس اللہ کی جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ صرف رمضان کا رب نہیں ہے، وہ شوال کا بھی رب ہے، وہ شعبان کا بھی رب ہے، وہ ذی القعدہ ذی الحجہ، وہ سال کے 12 مہینے کا اور سال کے 360 دنوں کا رب ہے. ہم 1 مہینے والے رب کی عبادت نہیں کرتے، معاف کیجیے گا مجھے. ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ ہر پل ہر وقت ہمارا رب ہے. میرے بھائی، وہ 1 مہینے کے لیے رب العالمین نہیں ہے، وہ سال کے ہر دن کے لیے ہمارا رب ہے. ہمیں سال کے ہر دن اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے بندے اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ موت آ جائے. یقین کہتے موت کو. دنیا میں سب سے زیادہ اگر ایشورڈ کوئی چیز ہے تو انسان کی موت ہے، اسے اللہ نے یقین کہا ہے کہ جب یقین آ جائے، جب موت آ جائے تب تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رمضان سے ایگزٹ ہوں گے، ہم اللہ کی عبادت سے ایگزٹ نہیں ہوں گے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی زمین ہڑپ کر آپ کیا لے کے جائیں گے میرے بھائی؟ مان لو آپ نے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ لی، آپ کو تو جانا ہے 2 گز زمین میں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گی آپ کو.
اب وہ زمین آپ کی اولاد، آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں گے. آپ خود بھی گنہگار ہوئے، آپ کے بچے بھی گنہگار ہوں گے، اور آپ کو ملنے والی بھی چیز نہیں ہے، آپ تو قبر ہی میں جائیں گے. ایسی زمین جائیداد کے لالچ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، میرے پاس لوگ زمین و جائیداد کا مسئلہ لے کر کے آتے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی چکنی چپڑی بات کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. اے میرے صحابہ، کہاں